قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام، اللہ رب العزت کا قیم، یہ کتاب ہدایت ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ اس قرآن مجید میں عجیب مقناطیسیت ہے۔ جو انسان اسے پڑھتا ہے اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، قرآن مجید کے ساتھ اس کی محبت راسخ ہو جاتی ہے، تو یہ قرآن اس کو عزتیں دیتا ہے۔ آپ غور کیجئے، ایک گتا جو گھر میں پڑا تھا، لوگ اٹھا کے کبھی یہاں رکھ دیتے تھے، کبھی وہاں رکھ دیتے تھے، اس کو کسی نے قرآن مجید کی جلد بنا دیا۔ اب جلد بنا دینے کے بعد اس گتے کی عزت اتنی بڑھ گئی کہ علماء نے فرمایا کہ جس آدمی نے غسل کرنا ہو وہ اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، حتیٰ کہ بے وضو آدمی بھی اس گتے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اب پوچھا گیا کہ یہ گتے پر تو کچھ نہیں لکھا ہوا، لکھے ہوئے کاغذ تو اندر ہے۔ تو علماء نے کہا کہ چونکہ اس گتے کو قرآن مجید کے ساتھ سی دیا گیا، یکجان کر دیا گیا، اس کی نسبت پکی ہو گئی، اب اس نسبت کے پکی ہونے کی وجہ سے گتے کی شان اتنی بڑھ گئی کہ جس طرح لکھے ہوئے کاغذوں کو بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو بے جان گتا اگر نسبت مضبوط کر لیتا ہے، اس کی شان بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر ایک انسان اپنی نسبت کو قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کرے گا تو اللہ کے ہاں اس کا مقام کتنا بڑھ جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، کہ قرآن مجید سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ آج یہ قرآن مجید ہمارے گھروں میں تو موجود ہے، لیکن ہم میں سے بہت کم ایسے ہیں جو اس سے برکتیں حاصل کر سکتے۔ ہم اس کی برکات سے محروم ہوتے ہیں، ہم وہ تعلق پیدا نہیں کر پاتے کہ جس تعلق کی وجہ سے قرآن مجید سے انسان کو برکتیں ملتی ہیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ چند چیزوں سے انسان کا جی کبھی بھی نہیں بھرتا۔ ایک آسمان کو دیکھنے سے، وہی آسمان ہے، وہی ستارے ہیں، وہی چاند ہے، لیکن اللہ نے کچھ اس میں ایسی جاذبیت رکھ دی ہے کہ بندے کا جی کبھی بھرتا ہی نہیں ہے۔ دوسرا، پانی پینے سے 100 سال عمر ہو جاتی ہے بندے کی، روز پانی پیتا ہے، مگر پانی پینے سے کبھی اس کا جی نہیں بھرتا۔ ہاں، پیٹ بھر جائے گا اور وہ کہے گا جی آج میں اور نہیں پانی پی سکتا، اور اگلے دن پھر اس کو پیاس لگے گی، پھر پانی پیے گا۔ انسان دودھ پینے سے فیڈ اپ ہو سکتا ہے، مشروبات پینے سے فیڈ اپ ہو سکتا ہے، جوسز پینے سے فیڈ اپ ہو سکتا ہے، پانی پینے سے کبھی فیڈ اپ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آپ کو کوئی دنیا میں ایسا آدمی نہیں ملے گا جو کہ پانی پی پی کے تنگ آ گیا۔ اللہ نے انسان کے جسم میں اس کی طلب ایسی رکھی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں بالکل یہی بات لکھی گئی کہ جس طرح آسمان کو دیکھنے سے دل نہیں بھرتا، پانی پینے سے انسان کا دل نہیں بھرتا، اسی طرح بیت اللہ شریف کو دیکھنے سے مومن کا دل نہیں بھرتا۔ چنانچہ جن لوگوں کو وہاں جانے کی حاضری نصیب ہوتی ہے، جتنی بار بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، ہر بار دیکھنے کی لذت جدا ہوتی۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے محبوب، میں جب بھی تیری طرف نظر اٹھاتا ہوں، میری ہر نظر میں لذت کی ایک نئی قسم ہوا کرتی۔ تو بیت اللہ کو دیکھنے کا بھی یہی معاملہ۔ اسی طرح علماء نے 7 باتیں گنوائی۔ مرد کا عورت سے دل نہیں بھرتا، عمر گزر جائے، 100 سال ہو جائے، لیکن جہاں تک اس کی طلب ہے دل کی، تو پوتے کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے، اور باپ کا بھی جی چاہتا ہے، دادے کا بھی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا بھی نکاح ہو رہا ہوتا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ چولہے کا دل انگاروں سے نہیں بھرتا، ماں کا دل بیٹوں سے نہیں بھرتا، جتنے بھی بیٹے ہو جائیں۔ بالکل اسی طرح مومن کا دل قرآن مجید کے پڑھنے سے نہیں بھرتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس انسان نے اپنے دل سے ظلمت کو دور کر لیا، اس کی پہچان یہ ہے کہ قرآن مجید سے کبھی اس بندے کا دل بھر ہی نہیں سکتا۔ ہاں، دل میلا ہو تو پھر ایک رکوع پڑھنا بھی مشکل ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے بندہ بیمار ہو تو روٹی کھانے کو دل ہی نہیں کرتا، اور صحت مند بندہ ہو تو روز روٹی کھانے کو دل کرے گا۔ تو اگر روحانی بیماریاں نہ ہو، دل صاف ہو، پاکیزہ ہو، اس کی پہچان یہ ہے کہ مومن کا دل کبھی قرآن مجید کے پڑھنے سے نہیں بھرتا۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید میں ایک عجیب لذت رکھی ہے، اور دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے۔ ایک کتاب اچھی لگی، اس کو 1 دفعہ پڑھ لو، 2 دفعہ پڑھ لو، 30 دفعہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا، طبیعت فیڈ اپ ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، جتنا اس کو پڑھتے جاؤ اتنا اور پڑھنے کی طلب بڑھتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ ایک ہے قاری قرآن بننا،
ایک ہے عالم قرآن بننا، حافظ قرآن بننا، عامل قرآن بننا، ناشر قرآن بننا، داعی قرآن بننا، اور ایک ہے عاشق قرآن بننا، قرآن مجید کا عاشق بن جانا، عشق کی حد تک بندے کا تعارف۔ قرآن مجید سے نسبت کمزور تر بھی ہو تو وہ بھی فائدہ دیتی ہے، اور اگر قوی ترین نسبت ہوگی تو کتنا فائدہ دے گی۔ چنانچہ ایک نوجوان پاکستان کا امریکہ چلا گیا اور وہاں جا کر وہ وہاں کی زندگی میں گم ہو گیا۔ دفتر میں اس کے ایک عیسائی لڑکی تھی، اس کے ساتھ اس کے تعلقات بن گئے اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اس نے جواب دیا میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی۔ ماں باپ پکے عیسائی تھے، وہ مسلمان کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن بیٹی کی بات کو وہ رد بھی نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ نوجوان ہماری شرائط پوری کر دے تو پھر ہم تمہاری شادی اس کے ساتھ کر دیں گے۔ اور شرائط انہوں نے ایسی عجیب رکھی کہ ان کو یقین تھا یہ پورا نہیں کر سکے گا۔ پہلی شرط یہ رکھی کہ اگر شادی ہو گئی تو یہ نوجوان اپنی جگہ کو چھوڑے گا اور ہمارے گھر کے قریب آ کر اپنا گھر لے کے ہمارے ساتھ رہے گا۔ نوجوان نے اس بات کو قبول کر لیا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ جت کا اس کا حلقہ احباب ہے، دوست ہیں، ان تمام کو یکسر چھوڑ دے گا، نہ فون کا رابطہ نہ ملنے ملانے کا۔ ہمارے کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کو یہ اپنا دوست بنائے گا، ان کے ساتھ اپنا راستہ واسطہ رکھے گا۔ اس نے یہ بات بھی قبول کر لی۔ تیسرا اس نے شرط یہ لگائی کہ یہ اپنے ماں باپ سے بھی ہمیشہ کے لیے اپنا رابطہ توڑ لے گا۔ اس نوجوان نے یہ شرط بھی مانگی۔ اور چوتھی شرط یہ رکھی کہ یہ کبھی بھی اپنے ملک میں واپس نہیں جائے گا، یہاں زندگی گزارے گا۔ اس نے یہ شرط بھی مان لی۔ پانچویں شرط عجیب ترین کہ ہم سنڈے کے دن جاتے ہیں اپنے گرجا میں تو یہ ہمارے ساتھ سنڈے کے دن گرجا میں بھی جایا کرے۔ اس نے یہ شرط بھی مانی۔ اس لڑکی کی محبت میں ایسا اندھا ہوا کہ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ چنانچہ جہاں رہتا تھا پتہ چلا ایک دن کہ یہ وہاں سے غائب، نہ دفتر والوں کو پتا نہ دوستوں کو پتا۔ 1 مہینہ 2 مہینہ آخر اس کو بڑا تلاش کیا گیا مگر پتہ ہی نہیں۔ اور وہ ملک بھی اتنا بڑا ہے کہ کوئی گم ہونا چاہے تو بڑے آرام سے گم ہو سکتا ہے۔ لائف سٹائل ہی وہاں پر ایسا ہے۔ لوگ 1 سال تک تو اس کو یاد کرتے رہے، بالآخر ان کی میموریز سے بھی اس کی باتیں نکلنے لگے۔ کوئی 3 سال کے قریب عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ ایک دن امام صاحب فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان آیا اور وضو کرنے لگا۔ وہ بڑے ہے نا، یہ زمین میں سے برآمد ہو گیا یا کہیں اوپر سے ٹپک پڑا، کدھر سے یہ آدمی آ گیا؟ خیر وہ بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے نماز پڑھائی اور اس کو اپنے ساتھ اندر کمرے میں لے گئے اور کہا کہ بھائی آپ کے ساتھ تو بڑا تعلق تھا ہمارا، اتنا عرصہ ہم ایک دوسرے سے دور رہے، آؤ ایک کپ چائے کا پی لو۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا بنی؟ اس نے پوری تفصیل بتائی۔ کہنے لگا کہ اس لڑکی کی محبت میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دی، شادی ہو گئی، اس کے ساتھ میں زندگی گزارنے لگا۔ میرے پاس ظاہرہ اپنے مسلمان ہونے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، سوائے ایک کے کہ میری جو کتابیں تھی نا لاؤنج کے کاؤنٹر میں ایک جگہ پڑی ہوئی، ان میں ایک قرآن مجید تھا، اور روز جب میں صبح تیار ہو کے دفتر جانے لگتا کتابوں پہ میری نظر پڑتی تو قرآن مجید کو دیکھ کے مجھے اللہ کا یاد آتی، اللہ کا دھیان آتا، اور میں اپنے دل میں کہتا کہ بندے تو اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا تو ہے گناہگار، لیکن دیکھ سچے اللہ کا یہ سچا کلام تیرے گھر میں موجود۔ بس اتنا سا ایک تصور میری زندگی میں تھا۔ روز آتے جاتے میری نظر پڑتی اور یہ خیال میرے ذہن میں سے گزرتا۔ اتنے کمزور تعلق نے بھی اس بچے کا ایمان بچا لیا۔ کیا ہوا؟ ایک دن کہتا ہے میں آیا اور میں نے نظر ڈالی تو وہ کتاب سب رنگ کی وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے بیوی سے کہا کہ ایک کتاب یہاں تھی، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا جناب میں نے آج گھر کی صفائی کی، جس کتاب کو نہ میں پڑھتی ہوں نہ آپ پڑھتے ہیں، میں نے ساری کتابیں اٹھا کے ٹریش کین میں ڈال دی، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں پھینک دی۔ کہتے ہیں جیسے میں نے سنا میں اسی وقت اٹھا اور میں اس طرف گیا جہاں اس نے کتابیں پھینکی تھیں، اور باہر جا کے میں نے ان کتابوں میں سے قرآن مجید کو ڈھونڈا، میں نے اسے چوما، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا۔ وہ کھڑکی میں سے مجھے دیکھ رہی تھی کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ جب واپس گھر آیا تو مجھے کہتی ہے کہ یہ کیا پاگل والی حرکتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ یہ میرے اللہ کا قرآن ہے اور یہ میرے گھر میں ہمیشہ رہے گا۔ اس نے کہا اچھا ابھی تمہارے اندر وہ جراثیم موجود ہے؟ اس لڑکی نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور اپنے والدین کو حالات بتانے چلی گئی، اور میں نے بھی جوتا پہنا اور میں مسجد میں اپنے رب کو منانے کے لیے۔
قرآن مجید کے ساتھ اتنا کمزور سا اس کا تعلق تھا محبت کا، یہ تعلق بھی اس بندے کے لیے ایمان کے بچنے کا سبب ہے۔ تو اگر قوی تعلق ہوگا قرآن مجید کے ساتھ تو پھر انسان کو کیا برکتیں نصیب ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، تم قرآن سے برکت حاصل کر، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے ساتھ اس کا تعلق تو صحابہ کو تھا، اس لیے وہ اللہ کے اس کلام کو سنتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی ٹوٹ پڑتی تھی۔ قرآن مجید نے گواہی دی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ دیکھا، قرآن سنتے تھے، آنکھوں سے آنسوں کی لڑی چل پڑتی، اس قرآن سے انہیں لذت ملتی تھی۔ اس لذت کی یہ انتہا تھی کہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر دو صحابہ کو کہا کہ تم پہاڑ کی چوٹی پر پہرا دو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ دونوں جاگیں گے، آخری رات کے پہر میں دونوں کو نیند آئے گی، ایک جاگ لے ایک آرام کرے، پھر یہ اٹھ جائے جاگے اور دوسرا آرام کر لے۔ چنانچہ ایک صاحب سو گئے، دوسرے نے سوچا جاگنا تو ہے ہی صحیح، کیوں نہ میں اللہ کا قرآن پڑھوں۔ چنانچہ انہوں نے نفلوں کی نیت ہوا، اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ دشمن کہیں قریب آ گیا، اس نے جب دیکھا کہ اوپر کوئی بندہ محسوس ہوتا ہے تو انہوں نے تیر مارا، وہ تیر اس صحابی کے جسم میں لگتا ہے، خون کا فورا چھوٹتا ہے، مگر ان کو مزہ اتنا آ رہا تھا کہ یہ قرآن پڑھتے رہے۔ دوسرا تیر مارا گیا، پھر خون نکلا، تیسرا لگا، اتنا خون جسم سے بہا کہ اس صحابی کو یہ محسوس ہوا کہ کہیں ویکنس کی وجہ سے میں فینٹ نہ ہو جاؤں، بے ہوش نہ ہو جاؤں، اگر ایسا ہوا تو میرے تو فرض میں خلل آ جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے سلام پھیرا، اپنے ساتھی کو جگا کر کہا کہ دشمن قریب ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر مجھے آج اپنے فرض میں کوتاہی کا ڈر نہ ہوتا، میں تیروں پہ تیر تو کھاتا رہتا، سورہ کہف کو مکمل پڑھے بغیر میں سلام نہ پھیرتا۔ تو کتنا مزہ آتا ہوگا کہ تیر لگنے کی پرواہ نہیں، بس اللہ کا قرآن پڑھ رہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق قرآن، چنانچہ جب ابتدا میں انہوں نے حبشہ ہجرت کرنے کی نیت کی، مکہ مکرمہ سے باہر نکلے تو راستے میں کافر مل گیا، وہ ان کو واپس لے آیا۔ ٹو کٹ دی اسٹوری شارٹ، اس نے کہا جی ہمیں میرے گھر میں رہیں، آپ جیسے اچھے آدمی کو تو نہیں جانا چاہیے۔ تو صدیق اکبر روزانہ صبح اٹھتے اور صحن میں چارپائی بٹھا کر اللہ کا قرآن پڑھتے۔ ان کے قرآن مجید میں ایسی سوچ تھا، ایسی درد تھی کہ گھر کے بچے، عورتیں، لوگ جو تھے وہ ان کے پاس کھڑے ہو کے سنتے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس بندے کو ڈر ہوا کہیں میرے سارے گھر والے ہی مسلمان نہ بن جائیں۔ اس نے پابندی لگائی، آپ یہاں رہتے ہوئے قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ آپ نے فرمایا میں تو قرآن پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کہا میں اپنی امان واپس لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، تم اپنی امان واپس لو، میں اللہ کی امان میں آتا۔ چنانچہ لوٹ کے واپس آئے، مکہ مکرمہ میں ٹھہرے، پھر اللہ نے انہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کے لیے قبول فرما لیا۔ یہ عشاق قرآن تھے، نبی علیہ السلام سے قرآن سنتے تھے، خود بھی پڑھتے تھے، اور ان کا دل نہیں بھرتا تھا۔ ان کے عشق قرآن کا یہ حال تھا کہ ایک صحابی تھے ابن کعب رضی اللہ تعالی، نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے انہیں فرمایا ابن کعب قرآن سناؤ۔ وہ عرض کرنے لگے کہ اے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید تو آپ پہ نازل ہوا، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مجھے ایسے ہی حکم ہے۔ آپ کی بات سے نہ وہ بھاپ گئے کہ شاید اوپر سے کوئی اشارہ ہوا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اللہ سمانی، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جواب میں نعم اللہ سماک، اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا۔ ابن کعب سے کہو سورہ بینہ کی تلاوت کرے، میرے محبوب آپ بھی سنیں گے اور میں پروردگار بھی سنوں۔ کیسے لوگ تھے جن سے قرآن مجید سننے کی فرمائشیں از سے آیا کرتی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے کوئی گانا گائے عورت اور اس کا عاشق اس گانے کو بڑی توجہ کے ساتھ سنتا ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنے والے کے قرآن کو اس سے زیادہ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت اتنے توجہ کے ساتھ اس کا قرآن سنتے ہیں تو پھر سوچئے کہ مومن کے اوپر پھر کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ چنانچہ ہمارے اکابر جہاں ان کو وقت ملتا تھا اللہ کا قرآن پڑھنے میں لگا دیا کرتے۔ ان کا محبوب مشغلہ یہ ہوتا تھا، کوئی اونچی آواز سے پڑھتا تھا، کوئی آہستہ آواز سے پڑھتا تھا، سب قرآن پڑھتے تھے۔ ان کی راتیں قرآن مجید پڑھنے میں گزرتی تھیں، ان کے دن قرآن مجید پڑھنے میں گزر جاتے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں، قریب گھوڑا بھی بندھا ہے اور چارپائی پر بچہ بھی لیٹا ہے۔ ان کی طبیعت مچلتی ہے،
دل چاہتے ہیں ذرا اونچا بلند آواز سے پڑھوں، تو جب اونچا پڑھتے ہیں تو گھوڑا بھدکنے لگتا ہے، تو ڈر ہوتا ہے کہیں بچے کو نہ لات مار دے۔ پھر آہستہ پڑھتے ہیں تو گھوڑا پرسکون ہو جاتا ہے۔ پھر طبیعت چاہتی ہے ذرا اونچا پڑھوں، پھر گھوڑا بھی رکھتا ہے، پھر ذرا آہستہ پڑھتے ہیں۔ ساری رات یہ سلسلہ چلتا رہا۔ صبح کے وقت جب انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ روشنیاں ہیں ستاروں کی مانند جو قریب ہیں سر کے، اور اب وہ پیچھے آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ یہ بڑے حیران ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر یہ بات سنائی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے تمہارے قریب آ گئے تھے۔ اگر تم قرآن پڑھتے رہتے آج مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ فرشتوں میں سے صرف جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان دی کہ وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، باقی فرشتے قرآن پڑھ نہیں سکتے، سنتے ہیں اور محدود ہوتے ہیں۔ اب ایک بندہ اگر اچھی قرات خود نہ کر سکتا ہو نا تو اس کو اچھی قاری کی قرات بڑی اچھی لگتی ہے، خود جو نہیں کر سکتا۔ تو فرشتے چونکہ خود پڑھ نہیں سکتے اس لیے پڑھنے والا بندہ ان کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی قاری قرآن پڑھتا ہے فرشتے اس کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ اس قاری کے لبوں کے ساتھ اپنے لبوں کو ملا دیتے ہیں، یوں کہہ دیجئے کہ اس قاری کے لبوں کا بوسہ لیتے۔ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ جب قرات کرتے تو ان کے منہ سے بڑی خوشبو آتی تھی۔ شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آپ منہ میں کیا رکھتے ہیں؟ کوئی الائچی، کوئی چیز، اتنی خوشبو آتی ہے؟ میں تو کچھ نہیں رکھتا، لیکن حضرت خوشبو تو بڑی آتی ہے، کبھی میں کچھ منہ میں نہیں رکھتا۔ اب وہ بچہ پیچھے پڑ گیا، ہر وقت پوچھتا، چنانچہ ایک وقت موقع پہ مجبور ہو کے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، کہنے لگے کہ دیکھو مجھے ایک رات خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عاصم تم ہر وقت یہ پورا دن کا اکثر حصہ قرآن پڑھنے میں لگے رہتے ہو، لاؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں۔ خواب میں جب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لبوں کو بوسہ دیا اس وقت سے میرے منہ سے یہ خوشبو آتی۔ ہمیں بھی اگر یہ لذت مل جائے نا قرآن مجید کو پڑھنے والی تو مزہ ہی آ جائے۔ اب آپ کہیں گے جی کہ ہاں پہلے وقت کے لوگ تو واقعی بہت قرآن پڑھتے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سردیوں کی لمبی رات عشاء کے بعد 2 رکعت کی نیت مان لی، قرآن مجید پڑھتی رہی، ایسی طبیعت مچل رہی تھی کہ پڑھتے پڑھتے جب سلام پھیرا تو پتہ چلا کہ صبح کا وقت بالکل ہی قریب ہے، اذان ہونے کا وقت ہو گیا۔ تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور رونے لگے، اور روتے راتے انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ میں نے تو 2 ہی رکعت کی نیت باندھی تھی، تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ 2 رکعت میں تیری ساری رات ختم ہو گئی۔ ان کو راتوں کی چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوتا تھا۔ چنانچہ ایسا بھی واقعہ ہے، ایک حافظ تھے، ایک قاری تھے، عاشق قرآن پہ، شادی ہوئی، اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کے لیے گئے، تعارف ہوا، بات چیت ہوئی، دونوں نے کہا کہ ہم 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر اپنی ازدواجی زندگی کی ابتدا کریں گے۔ چنانچہ بیوی نے تو جلدی سے نفل پڑھ لیے، انہوں نے جو 2 رکعت کی نیت باندھی قرآن پڑھنا شروع کیا تو پڑھتے ہی رہے۔ صبح کا وقت ہو گیا، سلام پھیرا تو اذان میں تھوڑی سی دیر، اب جب دیکھا تو احساس ہوا ہو تو بیوی بھی انتظار میں تھی۔ بیوی نے کہا کہ آپ خود بھی تھکے اور مجھے بھی آپ نے ساری رات جگا کے تھکا دیا، تو اس سے معذرت کی اور کہنے لگے کہ قرآن پڑھتے ہوئے میرا اس طرف دھیان ہی نہ رہا، میں فجر پڑھ کے آؤں گا پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا۔ اب یہ فجر پڑھنے کے لیے گئے تو چند دوستوں نے گھیر لیا، سنا بھائی مہمان کو کیسے پایا، اور ان کو تو ابھی پتہ ہی کچھ نہیں تھا، آئیں بائیں شائیں کرنے لگے تو وہ بھی اندازہ لگا لیا۔ ان کا تو کیسا مرد ہے بے کہ تیری آج شب زفاف تھی اور تجھے اپنی بیوی کا پتہ ہی نہیں۔ انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں نے تو 2 ہی رکعت کی نیت باندھی تھی، قرآن پڑھنے نے مجھے اپنی طرف اتنا متوجہ کر دیا میرے ذہن سے خیال ہی نکل گیا کہ کوئی میرے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ کتنا ان کو مزہ آتا ہوگا، کتنا ان کو لطف آتا ہو۔ ہمارے قادرین قرآن مجید کو واقعی اسی طرح پڑھ کر، آپ کہیں گے کہ جی وہ تو بہت پہلے وقت کی بات ہے، قریب کے زمانے میں ایسے ہمارے اکابر گزرے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا ایسا ہی عشق عطا کیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ہم حج پہ تھے تو حضرت قاری فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ اسی سال حج پہ تشریف لائے تھے۔ وہ طواف جب فرماتے تھے تو ان کے ایک طرف 5-10 حافظ ہوتے تھے اور دوسری طرف 5-10 حافظ ہوتے تھے، اور یہ سارے 8-10 بندے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے اور حضرت نابینا تھے، ان کا قرآن سن رہے ہوتے تھے اور ان کو لقمہ دے رہے ہوتے تھے۔ یہ طواف ہوتا تھا ان کا۔
ماشاءاللہ قرآن کے گلشن میں طواف کیا کرتے تھے، اور ان کی عادت تھی جو ان کو ملنے آتا تھا حضرتوں سے قرآن سنتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ڈپٹی کمشنر صاحب ملنے آ گئے، حضرت نے ان سے بھی فرمایا بھائی مجھے سورۃ اخلاص ہی سنا دو۔ وہ ڈی سی صاحب کو بھی سورہ اخلاص سنانی پڑ گئی۔ جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ لیتے ہیں۔ محبت ہوتی ہے جن کو تو ان کو مزہ ہی اسی چیز میں آتا ہے، قرآن مجید پڑھتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک عالم ملے، ایک حافظ صاحب ملے، حضرت نے پوچھا سناؤ بھی منزل کیسی ہے؟ وہ کہنے لگا جی باقی تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں آیت آ کر مکمل ہوتی ہے نا وہاں کہیں کہیں مجھے متشابہ لگتا ہے، جیسے یعلمون تعلمون متشابہ لگ جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا یہ جو آخری لفظ ہے نا میں تمہیں سناتا ہوں۔ وہیں بیٹھے بیٹھے حضرت نے پہلی آیت کا آخری لفظ جیسے العالمین الحمدللہ رب العالمین کا آخری لفظ العالمین، پھر اگلی آیت الرحیم، پھر اگلی آیت الدین، حضرت صرف آیت کا آخری لفظ پڑھتے گئے اور الحمد سے لے کے والناس تک پوری آیات کا آخری لفظ سنا دیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے قرآن مجید ان کے سامنے بالکل ہر وقت کھلا ہوا ہو۔ یہ قرآن مجید ان کو یاد ہوتا تھا، محبت اتنی ہوتی تھی، تعلق کتنا ہوتا تھا۔ یہ لوگ عاشق قرآن تھے۔ حضرت قاری رحیم بخش پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ویسے تو پانی پت کے علاقے کے رہنے والے تھے، ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے اور پہلے انہوں نے رہائش جھنگ میں رکھی، کچھ عرصہ وہاں پر مقیم رہے، لیکن حضرت قاری حضرت مولانا جالندری رحمۃ اللہ علیہ وہ اس ہیرے کی قیمت کو جانتے تھے، چنانچہ انہوں نے رابطہ کیا اور اصرار کے ساتھ ان کو جھنگ سے ملتان بلوایا اور حضرت نے وہاں خیر المدارس میں پڑھانا شروع کیا۔ بس پھر دیکھیے اللہ نے ان کا کیا فیض پھیلایا۔ آج جہاں پورے ملک میں آپ چلے جائیں آپ کو قرآن مجید کے چھوٹے بڑے ادارے اکثر و بیشتر انہی کے شاگردوں کے ہی نظر آئیں۔ عشق تھا ان کو قرآن مجید کے، چنانچہ جب کلاس میں پڑھانے آتے تھے تو وقت کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ جب وہ کلاس میں داخل ہوتے تو اس کو دیکھ کر لوگ اپنی گھڑی کا وقت ٹھیک کر لیا کرتے تھے، اتنا وقت کی پابندی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عجیب ہوا، بارش تھی اور حضرت سائیکل پہ آ رہے تھے اپنے گھر سے، راستے میں ایک جگہ سائیکل سلپ ہو گیا، تو جب سائیکل سلپ ہوا تو گر گئے اور ران کے اوپر کافی چوٹ آ گئی، خون بھی بہنے لگا۔ جہاں گرے سے بالکل قریب ڈاکٹر صاحب کی دکان تھی، کلینک تھا، اور وہ ڈاکٹر حضرت کے بڑے عقیدت مند محبت والے تھے۔ حضرت نے گھڑی دیکھی کہ بھئی اب کلاس کا وقت شروع ہونے میں تو چند منٹ رہ گئے۔ اسی حالت میں حضرت اپنی کلاس میں پہنچے اور طلباء کو ان کا سبق دیا۔ جو معاون تھا ایک بچہ، اس کو کہا کہ اس کی منزل سن لو، اس کو یہ کر دو، یہ کر دو۔ سارا کام ذمے لگانے کے بعد پھر حضرت واپس اسی کلینک پر آئے اور اب آ کر انہوں نے اپنے زخم کی پٹی کروائی۔ قرآن مجید کے پیریڈ کا ایک منٹ بھی وہ ضائع نہیں ہونے دیتے تھے، کہتے تھے یہ قرآن کا حق ہے، میں کیسے اس منٹ کو ضائع ہونے گی۔ اتنا تو اہتمام ہوتا تھا، اللہ اکبر کا دی۔ بلکہ ان کے ایک عزیز رشتہ داروں میں قاری صاحب تھے، وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ان کے ہاں کوئی بچہ تھا، بچی تھی، چھوٹا ہی تھا کہ اس کی وفات ہوئی، فجر کا وقت تھا۔ حضرت نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں فجر کے لیے، اور فجر کے متصل میں قرآن پڑھانے بیٹھ جاؤں گا، 11 بجے درمیان میں وقفہ ہوگا، اس وقت میں علماء طلباء کو لے کر آؤں گا اور اس وقت آ کر میں اس کی جنازہ پڑھا کر اس کو دفن کروں گا۔ چنانچہ مسجد تشریف لے گئے، پیچھے اہلیہ طیبہ نے اس کو نہلا دیا، کفنا دیا، حضرت نے کلاس لی۔ پھر جب وقفہ ہوا تو طلباء کو لے کر تشریف لائے اور پھر قبرستان میں جا کر جنازہ کی نماز پڑھی گئی اور اس بچے کو دفنا دیا۔ ایک مرتبہ آپ شعبان کے مہینے میں چھٹیاں ہوئی، کراچی تشریف لے گئے، تو کراچی میں ایک صاحب آپ کے بڑے محبت والے تھے، اس نے کہا کہ حضرت میری طرف سے آپ ٹکٹ لیجئے اور عمرہ کرائیے۔ اب اللہ والوں کے دل تو بڑا مچلتے ہیں نا اللہ کے گھر جانے کے لیے۔ حضرت نے کہا بہت اچھا۔ اس نے کہا جی آپ جائیں گے تو اہل خانہ کو بھی لے جائیں۔ حضرت خوش ہو گئے۔ چنانچہ حضرت نے ملتان فون کیا اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ آپ چھوٹے بیٹے کے ساتھ یہاں آ جائیے، ہم یہاں سے آگے عمرے کے لیے چلے جائیں گے۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ میں آ تو جاؤں، لیکن یہ جو چھوٹی بیٹی ہے جوان العمر ہے، نکاح تو اس کا ہو چکا پہلے ہی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اس بیٹی کو کہاں چھوڑ کے آؤں؟ تو فرمایا کہ تم آتے ہوئے بیٹی کی رخصتی کراؤ۔ تم میں کیسے رخصتی کروں؟ فرمایا کہ اس کے جو ہسبینڈ ہیں وہ قاری صاحب رحیم یار خان کے اندر ایک مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ان کو میں فون کر دیتا ہوں، ملتان سے گاڑی پر بیٹھتے آئے اور ڈبہ نمبر سیٹ نمبر مجھے بتا دے، قاری صاحب کو ہم بتا دیں گے،
3 منٹ کے لیے رحیم یار خان اسٹیشن پہ گاڑی ٹھہرتی ہے اور وہاں پر آپ اپنی بچی کو الوداع کر دے، رخصت کر دے۔ چنانچہ ماں چلی اور بیٹی نے اپنا ایک بریف کیس جو ضروریات زندگی کی چیزیں تھیں وہ ساتھ لے لیا۔ قاری صاحب پلیٹ فارم پر آئے ہوئے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور وہاں پر گاڑی رکی۔ قاری صاحب ڈبے میں آئے اور ساتھ صاحبہ نے دعا کروا کے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا اور پھر اللہ کے گھر کے سفر کے لیے آگے چلا۔ جن لوگوں کے فیوزات جاری ہوتے ہیں ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیں، ان کو قرآن کے ساتھ ایسی سچی پکی نسبت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمارے سسرال کے ایک رشتہ دار تھے، دارالعلوم دیوبند سے، انہوں نے دور حدیث دیا تھا۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوا، حضرت نے فرمایا کہ 1 پارہ کی تلاوت روزانہ کرنی ہے، تو فرمانے لگے کہ آج 42 سال گزر گئے ہیں اور میری تلاوت میں 1 دن کبھی ناغت کبھی نہیں ہوا۔ 42 سال گزر گئے۔ یہ ہے اس کے قرآن، یہ ہے قرآن مجید کی محبت۔ یہ لاہور کی بات ہے۔ ایک مرتبہ ایک مسجد میں صبح کچھ وعظ و نصیحت کرنے کا موقع ملا۔ جو مسجد کے امام خطیب تھے وہ اپنے گھر ناشتے کے لیے لے گئے، تو ناشتے کے دوران کہنے لگے کہ حضرت میرے والد عاشق کے قرآن تھے۔ ہم نے انہیں کہا کہ بھی اب ہمیں ناشتے میں مزہ نہیں آئے گا، ہمیں تو ان کی باتیں سناؤ، اس میں مزہ زیادہ آئے گا۔ کہنے لگا جی ٹھیک ہے آپ ناشتہ کریں، میں ان کی باتیں سناتا ہوں۔ یہ بات انہوں نے سنائی قاری صاحب نے۔ کہنے لگے کہ میرے والد صاحب کو کسی نے کہہ دیا کہ اگر کوئی شخص روزانہ 1 قرآن مجید مکمل پڑھے اور 2 سال وہ یہ معمول جاری رکھے تو قرآن مجید کا فیض اس کی آنے والی نسلوں میں جاری ہو جائے گا۔ والد صاحب نے یہ بات سنی تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ سردی بھی، گرمی بھی، خزاں بھی، بہار بھی، صحت بھی، بیماری بھی، خوشی بھی، غمی بھی، 100 طرح کے معاملات، سفر بھی، حضر بھی، مگر میرے والد صاحب روزانہ 1 قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے۔ حفاظ کو تو کہیں منع نہیں کہ وہ 1 قرآن مجید روزانہ نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے تو قرآن کو یاد رکھنا اصل ان کا مقصد ہے، چاہے 1 دن میں 10 دفعہ پڑھ لے۔ خیر جب انہوں نے قرآن مجید 1 روزانہ پڑھا اور پڑھتے پڑھتے پورے 2 سال گزر گئے، کہنے لگے کہ قرآن مجید میرے والد صاحب کی نسل میں اس طرح جاری ہوا، آج میرے جتنے بھائی ہیں، جتنی بہنیں ہیں، قرآن کے حافظ، قرآن کی حافظات، ان کی آگے جتنی اولاد ہے، اور وہ اولاد 7 سال کی عمر کو اگر پہنچ گئی ہے تو میرے بھائی بہنوں کی اولاد میں سے کوئی بچہ ایسا نہیں جو قرآن کا حافظ تھا۔ میرے والد کی نسل سے مادینہ نرینہ جتنی بھی اولاد ہے، آگے ان کی بھی جتنی اولاد ہے، اگر 7 سال کی عمر کو پہنچ گئی تو وہ اللہ کے قرآن کے حافظ۔ یہ ہوتی ہے قرآن کے ساتھ محبت جو پھر بندے کو اٹھا دیتی۔ حضرت قاری بخش مانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب عمرے پہ گیا تو مکہ مکرمہ میں میرا قیام رہا۔ فرماتے ہیں کہ وہاں کے قیام کے دوران میں نے ہر نماز امام کے پیچھے پہلی صف کے اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی۔ ہر نماز، جتنے دن میرا قیام رہا، ہر نماز پہلی صف میں امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی۔ اور آج ہم جاتے ہیں، ایک نماز بھی پورے قیام کے دوران پہلی صف میں مل جائے تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے۔ اتنی محبت ہوتی ہے، پھر جا کے یہ قرآن کا فیض جاری ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ اس قرآن کے عاشقین اس ملک میں بھی بہت۔ ایک دفعہ ایک قاری صاحب مجھے اپنے گاؤں لے گئے کہ حضرت پروگرام لینے۔ میں نے کہا قاری صاحب آپ مجھے کیوں گاؤں میں لے جاتے ہیں، سفر کی مشقتیں الگ ہیں اور میں بڑی بڑی شہروں میں ٹائم نہیں دے پاتا۔ کہنے لگا حضرت اس گاؤں میں آپ نے میرے ساتھ جانا ہی ہے۔ خیر ان کے ساتھ ایک قلبی تعلق کا چلے گئے، شجاع آباد کے ذرا آگے تھا۔ کہنے لگے حضرت میں اپنے گاؤں کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے گاؤں کا نام ہے حافظ والا۔ گاؤں کا نام ہے، اور یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ اس گاؤں میں کوئی ایک بھی گھر ایسا نہیں جس میں کوئی بچہ، بچی، بڑا مرد یا عورت قرآن مجید کا حافظ تھا۔ پورے گاؤں میں کوئی ایک بھی گھر ایسا نہیں۔ الحمدللہ آج بھی ایسے گاؤں اسی ملک کے اندر موجود ہے۔ تو وہی قرآن مجید سے عشق اور محبت کرنے والے ہر دور اور ہر زمانے میں رہے ہیں۔ ایک نکتے کی بات عرض کر لوں، امید ہے کہ آپ اسے دل کے کانوں سے سنیں گے اور یہ فائدے کا سبب بنیں گے۔ قرآن مجید کے ساتھ محبت کر لیجئے، دوستی کر لیجئے، تعلق جوڑ لیجئے۔ یہ ہمارے گھروں میں مہمان ہے،
آپ بتائیں کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور آپ اس سے ملے ہی نہ، حال ہی نہ پوچھے، کئی دن گزر جائیں، تو مہمان کیا کہے گا؟ مہمان کہے گا اس نے میری بے اکرامی کی۔ ہمارے گھر میں اللہ کا قرآن روز موجود ہوتا ہے، اگر ہمیں تلاوت کیے کئی دن گزر جاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ہم نے اللہ کے اس بھیجے ہوئے مہمان کا اکرام تو نہ کیا۔ اکرام تو یہ ہے کہ ہم دن رات اس کی تلاوت کریں، صبح شام اس کی تلاوت کریں۔ جب اس طرح تلاوت کریں گے تو پھر قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، پختہ تعلق ہوگا، پھر قرآن مجید سے ہمیں برکتیں ملیں گی۔ چنانچہ قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن مجید بھی اپنے پڑھنے والے کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ تو بھئی اگر قیامت کے دن قرآن مجید ہماری شفاعت فرمائے تو پھر بخشش میں کیا رکاوٹ ہوگی؟ آج قرآن مجید کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیجیے، اس کو روز پڑھیے۔ کوئی بندہ چلتا ہوا آپ سے پوچھ لیتے ہیں نا جی کہ فلاں راستہ کہاں جاتا ہے، تو آپ اس کو بھی 5 منٹ کھڑے ہو کر بتا دیتے ہیں کہ بھئی کدھر جانا ہے۔ اجنبی کے ساتھ بھی ہم 5 منٹ گزار لیتے ہیں، کئی مرتبہ اللہ کے اس قرآن کے ساتھ 24 گھنٹوں میں سے 5 منٹ بھی ہم نہیں گزارتے۔ کتنے نوجوان ہیں مہینوں گزر گئے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ چنانچہ ایک طالب علم بیعت ہوئے، میں تو ان کو طالب علم ہی کہوں گا، کہنے لگے کہ حضرت میں قرآن مجید کا حافظ ہوں، دور حدیث کیے ہوئے مجھے 9 سال گزر گئے ہیں، آج میں آپ کو عرصہ پہلے بیعت ہوا اور بیعت ہونے کی یہ برکت کہ اب میں نے پورے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے 9 سالوں میں۔ تو اگر حافظ ہو کر بھی توفیق نہیں ملتی تو جو عام لوگ ہیں ان کو تو پتہ نہیں کتنے دن گزر جاتے ہیں، توفیق ہی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ قرآن مجید بھیجا اس لیے گیا ہے کہ انسان کو عزتیں دے، یہ اس لیے بھیجا گیا کہ گرے ہوں کو اٹھائے، بھٹکے ہوں کو سیدھا رستہ دکھائے، ذلت میں پڑے ہوں کو معاشرے کے اندر عزت کا مقام دلائے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مکہ مکرمہ کی پہاڑی کے قریب جا رہے ہیں، ایک جگہ آپ رک گئے اور نیچے دیکھنے لگے۔ آپ رکے تو پوری فوج رک گئی، گرمی کا موسم، چلچلاتی دھوپ تھی۔ قریب والے بندے نے کہا کہ حضرت خیریت تو ہے، آپ کی وجہ سے سارے لوگ کھڑے ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا ہاں، اسلام لانے سے پہلے اپنی جوانی میں یہاں جانوروں کو چرانے کے لیے آتا تھا، اور مجھے جانور چرانے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، میرے جانور خالی پیٹ جاتے، میرا والد خطاب مجھے کوستا تھا، مارتا تھا، ڈانٹتا تھا، کہتا تھا عمر تو بھی کیا زندگی گزارے گا اور تجھے جانور چرانے نہیں آتے۔ فرمانے لگے میں آج اس وقت کو یاد کر رہا ہوں جب عمر کو جانور چرانے نہیں آتے تھے، اور آج اس وقت کو دیکھ رہا ہوں جب اسلام اور قرآن کے صدقے اللہ نے عمر کو امیر المومنین بنا دیا۔ قرآن دنیا میں آیا ہی گروہ کو اٹھانے کے لیے۔ عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ کوئی فرد محبت کرے گا اللہ فرد کو عزتیں دیں گے، کوئی قوم محبت کرے گی اللہ اس قوم کو عزتیں عطا فرمائے گا۔ چنانچہ ایک ترک تھا، اس کا نام تھا عثمان۔ یہ نوجوان نیک تھا، جذبہ اچھا رکھتا تھا، اور اس کو مہمان نوازی کا بڑا شوق تھا۔ نیک تھا، جذبہ اچھا رکھتا تھا، اور اس کو مہمان نوازی کا بڑا شوق تھا۔ جب کہیں مسافر مل جاتا، یہ مسافر کو لا کے گھر ٹھہراتا، کھانا کھلاتا، اگلے دن رخصت کر دیتا۔ جو اس کے گاؤں والے تھے وہ سب ایک ہی فیملی کے لوگ تھے، ایک ہی قبیلہ تھا۔ وہ اجنبی لوگوں کا اپنے گاؤں میں آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اس کو کہا کہ بھئی تم اجنبی لوگوں کو نہ لایا کرو، آخر گاؤں ہے، عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ پرایا بندہ کوئی یہاں آئے۔ یہ جب بھی ملتا اس کو کوئی مہمان یہ گھر لے آتا۔ گاؤں والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی اس کو منع کر دو، انہوں نے منع کر دیا۔ پھر اس کو مہمان مل گیا، یہ پھر مہمان کو لے کے آ گیا۔ اب گاؤں والوں نے مشورہ کیا کہ اگر یہ کسی اجنبی کو گاؤں میں لایا تو ہم اس کی پٹائی بھی کریں گے اور اس کو گاؤں سے نکال بھی نہیں۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد یہ پھر مہمان کو لے کے آ گیا۔ گاؤں والوں نے مل کے اس نوجوان کی پٹائی بھی کی، اور اس نوجوان کو انہوں نے کہا کہ تم گاؤں سے نکل جاؤ ورنہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ اب یہ بیچارہ بڑا پریشان کہ جاؤں تو کہاں جاؤں، پریشانی میں پھر اپنے یاد آتے ہیں اس کے شیخ کوئی 5-7 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک دوسرے گاؤں میں رہتے تھے۔ چنانچہ یہ اپنے شیخ کے پاس چلا گیا، ان کو جا کر بتایا کہ حضرت میرے ساتھ تو یہ معاملہ پیش آیا۔ انہوں نے کہا اچھا ایسے ہے
کہ تم رات کو آرام کرو، صبح اٹھیں گے تو پھر اس بارے میں کوئی حل سوچیں گے، تجویز کریں گے۔ چنانچہ یہ عثمان مہمان خانے میں سو گیا، تہجد میں اٹھا، اس نے نماز پڑھی۔ اس کا معمول تھا کہ یہ تہجد پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا۔ اس نے ادھر ادھر قرآن مجید ڈھونڈا تو اس کو پتا چلا کہ رات کو جدھر یہ پاؤں کر کے سویا ہوا تھا اسی سمت میں الماری تھی، وہاں قرآن پڑا ہوا تھا۔ اوہو، یہ تو بڑا پریشان ہوا، ساری رات اس کی طرف میری پاؤں تیرے، میں تو بے ادبی کا مرتکب ہوا۔ چنانچہ اس نے قرآن مجید کو اٹھایا، اس کو چوما، اس کو آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ اللہ تیرا کلام ہے، تیرا قرآن ہے، اور میں اس کی طرف پاؤں کر کے سویا رہا، بے ادبی کا مرتکب ہوا، اللہ میرے گناہ کو معاف کر۔ ادھر یہ رو رو کے معافیاں مانگ رہا ہے اور ادھر اس کے شیخ جو تھے ان کو خواب کی حالت میں ایک زیارت ہوئی اور کہا گیا کہ عثمان کو کہو کہ یہاں سے نکلے، ہم اس کو دنیا میں عزتیں عطا فرمائیں گے۔ اسی دوران شیخ کمرے میں آئے، انہوں نے دیکھا عثمان قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑے رو رہا ہے۔ عثمان کیا کر رہے ہو؟ حضرت میں بے ادبی کا مرتکب ہوتا رہا، ساری رات پاؤں کر کے لیتا رہا، مجھے پتہ نہیں تھا، اب پتہ چلا، میں اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہوں۔ ان کا عثمان مجھے اشارہ ہوا ہے کہ تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ عزتیں دیں گے۔ عثمان روئے، حضرت گاؤں والوں نے بھی نکال دیا دھکے دے کے، اب آپ بھی یہاں سے رخصت کر رہے ہیں۔ شیخ نے کہا تم یہاں ٹک نہیں سکتے، مجھے اشارہ ہوا نکلو یہاں سے، جاؤ، زبردستی بھیج دیا۔ لو عثمان شہر سے جیسے ہی باہر نکلا تو اس کو 10-15 نوجوان مل گئے۔ وہ نوجوان اپنی زندگی دین کی خاطر وقف کر چکے تھے اور چاہتے تھے کہ ہمارا کوئی امیر ہو، ان میں سے کوئی بننے کو تیار نہیں تھا۔ انہوں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ اچھا کل صبح جو بندہ شہر سے سب سے پہلے باہر آئے گا نا وہ ہمارا امیر ہوگا۔ انہوں نے عثمان کو دیکھا تو عثمان کو کہا جناب آپ ہمارے امیر اور ہم مامور، اور آپ ہمیں جو دین کا کام دیں گے ہم کریں گے۔ عثمان نے کہا بہت اچھا، میں تو پہلے ہی غریب الدیار ہوں، چلو ہم چلتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک طرف کو جانا شروع کر دیا۔ اب راستے میں جس گاؤں میں رکتے لوگ دیکھتے 10-15 نوجوان ہیں، خوبصورت چہرے، تقویٰ نظر آتا ہے، نیکی نظر آتی ہے، وہ پوچھتے کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہنے لگے بس زندگیاں دین کے لیے وقف کر دی ہیں، ہم جا رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے۔ تو ہر گاؤں سے 5-10 نوجوان ان کے ساتھ ہو جاتے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ وہ تو نہیں ایک جماعت بن گئی، کئی 100 بلکہ 1000 تک کے نوجوان اکٹھے ہو گئے۔ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، فلاں جگہ کافروں کی سرحد ہے اور وہاں سے مسلمانوں کو کئی مرتبہ مشکلات پیش آتی ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں اور ہم عیسائیوں کو اگر وہ حملہ کریں گے تو پھر ہم مزہ چکھائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے جہاد کی نیت سے وہاں جانا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان کہ جب یہ وہاں سے ابھی کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر تھے تو وہاں اس ملک کے جو مخبر تھے، انٹیلیجنس کے لوگ تھے، انہوں نے دیکھ لیا۔ انہوں نے بادشاہ کو جا کر اطلاع دی کہ جناب 1000 کے قریب نوجوان ہیں، سب بڑے جذبے والے، سب جان دینے والے، اور وہ آ رہے ہیں اور آ کے ہو سکتا ہے وہ حملہ ہی کر دیں، تو آپ کی فوج ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گی، اس لیے بہتر ہے کہ کوئی اس کا بندوبست کر لے۔ عیسائی بادشاہ بوڑھا تھا، وہ خود نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا معاملہ ہو، اس نے پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے ساتھ سلو کر لیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو اپنی بیٹی نکاح میں پیش کر دیتا ہوں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میں اس وعدے پہ سچا ہوں، پکا ہوں، اور آپ ہمارے ساتھ جنگ نہ کریں، ہم حملہ نہیں کرتے۔ مشورہ کیا گیا، نوجوانوں نے کہا جی بہت اچھا، آپ اس کو قبول کر لیں۔ چنانچہ بادشاہ کی جو بیٹی تھی وہ مسلمان ہوئی اور عثمان کے نکاح میں آ گئی۔ اب عثمان نے وہاں زندگی گزارنی شروع کر دی۔ اللہ کی شان کے بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی اور اولاد نہیں تھی۔ چند دنوں بعد جب بادشاہ مرا تو پیچھے کسی کو اس کا نائب بنانا تھا، تو لوگوں کو اس کے داماد سے بہتر بندہ کوئی نہ ملا، تو لوگوں نے عثمان کو بادشاہ بنا دیا۔ عثمان کو جب بادشاہت ملی تو عثمان نے سوچا کہ میں تو اپنے گھر سے نکلا ہوا دھتکارا ہوا بندہ تھا، مجھے میرے شیخ نے کہا تھا کہ تم نے قرآن کی عزت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے تجھے عزتیں دیں گے، لہٰذا آج مجھے اللہ نے یہ شاہی عطا فرمائی، میں جو خود بنا قرآن کے صدقے بنا، میں قرآن کے حکم کو لاگو کروں گا، شریعت کو لاگو کروں گا۔ چنانچہ عثمان نے شریعت کے لاگو کرنے کا فیصلہ کر لیا، حتیٰ کہ عدالت کے اندر پہلے قرآن کو لے جایا جاتا تھا، سب لوگ کھڑے ہوتے تھے ادب کی وجہ سے،
پھر بیٹھتے تھے، پھر قرآن کے مطابق فیصلے ہوتے تھے، اور پھر پہلے قرآن مجید کو اٹھا کر لے جاتے، تب مجلس برخاست ہوتی تھی۔ یہ قرآن مجید کے احکام جو لاگو ہوئے تو اس کا نام خلافت عثمانیہ بنا، جو کئی 100 سال تک اللہ کے حکموں کے مطابق زندگیوں کے گزارنے کا سبب بن گیا۔ ایک نوجوان جو اللہ کے قرآن کا ادب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خلافت کے قائم ہونے کا دنیا میں سبب بنا۔ تو قرآن مجید دنیا میں اوپر اٹھانے کے لیے بھیجا گیا، گرے ہوئوں کو اٹھانے کے لیے اور گڑھوں میں پڑے ہوئوں کو عزت دینے کے لیے بھیجا گیا۔ یہاں پر ایک بات نقطے کی عرض کر دوں، جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ کسی کو عزت ملی، ذرا غور کرنا، کہیں نہ کہیں پیچھے آپ کو اس کا قرآن مجید کے ساتھ ایک گہرا تعلق نظر آئے گا، یا اس کے پیچھے کہیں ایسے بندے کی دعائیں ہوں گی جو عاشق قرآن ہوگا۔ اس کو آپ اچھی طرح دیکھ لیں۔ اچھا دیکھیں، صحابہ میں صدیق اکبر میں نمبر لے گئے، اور فہم قرآن میں اور اس کے قرآن میں واقعی صحابہ میں صدیق اکبر کو ایک عجیب امتیاز حاصل۔ اچھا، صدیق اکبر پر جب بہتان لگایا گیا، وہ فرماتی ہیں کہ میں اجازت لے کے نبی علیہ السلام سے والدہ کے گھر گئی، میں نے دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کیے جا رہے ہیں۔ عاشق قرآن۔ اسی لیے جب سورۃ النصر نازل ہوئی، صحابہ خوش ہو گئے، صدیق اکبر کی آنکھوں میں سے آنسو۔ پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ انبیاء کرام ایک مقصد کے لیے آتے ہیں، جب مقصد پورا ہوتا ہے اللہ ان کو واقف اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ یہ سورہ نصر کے نازل ہونے میں مجھے اپنے محبوب کی جدائی کی مہک آ رہی ہے، اور واقعی بات ہوئی نہیں۔ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا عجیب حال تھا غم کا کہ عمر لانو جیسے لوگ کھڑے ہو گئے تلوار لے کر کہ اگر کوئی کہے گا نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تو میں گردن اڑا دوں گا۔ ایسے وقت میں صدیق اکبر اللہ نے سب صحابہ کو ایک جگہ اکٹھا کر کے پھر قرآن کی آیت پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ صحابہ کہتے ہیں آیتیں تو پہلے سے نازل ہوئی تھیں، لیکن صدیق اکبر کی زبان سے سن کے ہمیں یوں لگ رہا تھا جیسے اللہ کا قرآن آج ہمارے اوپر یہ نازل ہو۔ تو فہم قرآن میں سب سے آگے بڑھ گئے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے پھر صحابہ میں سب سے اول نمبر انہی کو عطا فرمایا۔ عزت دی قرآن نے ہم کو۔ اور آگے آئیے، چنانچہ ائمہ فقہا میں سے ایک امام ایسے ہیں جن کو کہا جاتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، باقیوں کو امام کہا جاتا ہے، ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ ان کو یہ عزت کیسے ملی بھائی؟ ان کو یہ مقام کیسے ملا؟ اگر آپ غور کریں تو ان کے عشق قرآن کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ چنانچہ آتا ہے کہ رمضان مبارک میں 63 قرآن مجید تلاوت کرتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں، 30 ضرب 2 60 اور 3 قرآن پاک تراویح کی نماز میں۔ تو روزانہ قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے 63 قرآن مکمل پڑھتے تھے۔ قرآن مجید کے ساتھ ان کا ایسا تعلق تھا، اور آپ نے سنا ہوگا عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، پوری رات اللہ کے قرآن کے پڑھنے میں گزار دیتے تھے۔ واقعہ لکھا ہے ان کے ہمسائے میں ایک بچہ تھا، وہ اپنے والد کے ساتھ گرمیوں میں چھت پہ سوتا تھا۔ ایک دن اپنے والد سے کہنے لگا، ابو جی وہ جو ساتھ والی چھت کے اوپر ایک مینارہ تھا وہ اب مینارہ نظر نہیں آتا۔ تو جب بچے نے یہ پوچھا، باپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگے، بیٹا وہ مینارہ نہیں تھا، وہ ابو حنیفہ تھے جو ساری رات اللہ کا کلام پڑھا کرتے تھے، اب وہ فوت ہو گئے، تو اس مینارے کو اب کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اتنا قرآن پڑھتے۔ چنانچہ ان کا شاگرد بننے کے لیے قرآن مجید کا حافظ ہونا شرط ہوا کرتا تھا۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ اور حضرت کی شاگردی اختیار کی۔ تھوڑے دنوں بعد حضرت نے پوچھا کہ بھائی قرآن مجید کے حافظ ہو؟ ان کا جی نہیں۔ میں تمہیں پتہ نہیں کہ میرے پاس علم حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کا حافظ ہونا ضروری؟ وہ کہنے لگے، اچھا حضرت جاتا ہوں۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ نوجوان تھے، اس کی جوانی تھی، چلے گئے۔ ایک ہفتے کے بعد واپس آئے۔ حضرت نے سوچا کہ ملنے کے لیے آئے ہوں گے، پوچھا محمد کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے، حضرت ایک ہفتے کے اندر پورے قرآن مجید کو مکمل یاد کرنے کے بعد واپس آیا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا
یہ عشق قرآن تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ عزت عطا فرمائی کہ وہ امام اعظم کہلائے۔ باقی ائمہ کو بھی دیکھیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے قبولیت بخشی، کیوں؟ ان کے عشق قرآن کی وجہ سے۔ وہ خود لکھتے ہیں اپنے حالات میں، فرماتے ہیں ایک نے ایک مرتبہ مکہ سے مدینہ کی طرف چلا کہ قافلے کے ساتھ، ہمیں مکہ سے مدینہ طیبہ جاتے ہوئے 16 دن راستے میں لگے اور میں نے 16 دن میں 16 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا اس کے قرآن دیکھیے کہ انہوں نے قرآن مجید کے پیچھے کیا قربانی دی اور کتنی انہوں نے جو ہے وہ تکلیف کو بڑھا لیا۔ یہ چیز تھی جس نے ان کو اللہ کے ہاں مقبول بنا لیا، اور آج ان ائمہ کا فیض پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔